دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں. التماس گزار ہوں آل نبی اولاد علی حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا قبلہ سید اسد رضا بخاری شاہ صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمارے قلب و روح کو منور معطر کرتے ہیں. مولا کائنات کا میلاد بیان فرماتے ہیں. تمامی احباب پہلے ایک نعرہ بلند کریں گے, نعرہ تکبیر. جشن والا نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مل کے نعرہ حیدری, بلند صلوات. اللہ جشن کا موقع ہے. اگر تکلیف نہ سمجھے تشریف رکھے سارے, ایک ماحول سا بن جائے. تحفہ درود آل محمد کی بات. ایک چھوٹی سی گزارش اور بھی کروں گا. اگر محسوس نہ فرمائیں کرسیوں سے نیچے تشریف لے آئے. ہمارا ایمان ہے مقدس ہستیاں تشریف لاتی ہیں. اگر وہ تشریف فرمائے ہیں زمین پہ تو اچھا نہیں لگتا. چاہنے والے اوپر بیٹھے. بہت شکریہ. درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا نیچے آئے. مولا سلامت رکھے آپ سب. بہت شکریہ. مہربانی. بچوں بیٹا تشریف رکھو, بیٹھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً اللہ سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود خدمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمستقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول. اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن کامی الکفر والطغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے. حمد ہے خالق عدل کی کہ جس نے ہمیں ایسی محبوب ہستیاں عطا کی جن کے آنے کے دنوں کا بھی پتہ ہے اور جانے کے دنوں کا بھی پتہ ہے. لفظ محبوب کو اکثر مجالس میں گزارش کرتا رہتا ہوں. جشن کا موقع ہے میں تھوڑا سا ایک جملہ لفظ محبوب پہ بھی عرض کرتا ہوں. میں بالکل زحمت نہیں دوں گا جو بزرگانوں پر بیٹھے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے نیچے بیٹھنے میں. وہ بے شک اوپر تشریف فرما رہے ہیں لیکن جوانوں سے گزارش تھی آہستہ آہستہ تشریف لے آئیں. کچھ اور آ جائیں گے تو دستہ سا بن جائے گا. میں لفظ محبوب آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا. محبوب محبوب محبوب. دو مصروں سے لفظ محبوب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سمجھ آ گئی تو اچھی بات ہے, نہیں تو تھوڑی سی بات اور بھی کر لیں گے کہ اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو, ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. مہربانی. اللہ اکبر. مہربانی. اللہ کی مہربانی نہیں, اللہ کی کریمی کی مہربانی ہے. یا علی یا علی یا علی مدد. اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو, ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. پہنچ گئے ہو ماشاءاللہ. مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے. محبوب بھی ہو تو محبوب خدا جیسا محبوب ہو. اور محبوب خدا کے کیا کہنے, انہوں نے اپنے محبوبوں کا بہت خوبصورت انداز سے تعارف فرمایا. کبھی کندھے پہ چڑھا کے, کبھی کندھے پہ بٹھا کے. چلو تھوڑا سا میرا دل ہے سرکار کے حوالے سے میں ایک جملہ آج کرتا جاؤں اور یہیں سے انشاءاللہ جشن کا آغاز کرتے ہیں. اسٹیٹس ڈھونڈتا ہے بندہ
جہاں اپنی بیٹیوں کا عقد کرنا ہو تو انکل ہمارا موبائل چھوڑ دیجیے، اب میرے تک متوجہ رہیے، میرا ہر بندے پہ میری نگاہ ہے۔ خدا بیٹیاں عطا کرے، رحمتیں ہوتی ہیں، گھبرایا نہ کرو، خدا دے دے تو خدا کا شکر ادا کیا کرو، گھر میں رحمت آ گئی۔ واہ 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 واہ، لیکن ایک اور بھی پیغام ہے، جس کام تک پہنچ جائے گا، جو خدا نے مقرر کیا ہے ان کا حق وہ بھی دیا کرو۔ واہ 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 واہ، صرف مہربانی بات سے بات آگئی، میں نے کہا خدمت میں گزارش کرتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ ان کا جہیز دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ بس ہم نے حق دے دیا۔ ہائے میں مہربانی شاباش، جو وراثت بنتی ہے اس میں دیا کرو۔ شاید ممبر پہ سینہ تان کے ایک اعلان مولا کی مہربانی سے کرتا پھر رہا ہوں میں ہی، جو علی والا کہلوا کے بیٹیوں کا حق نہیں دیتا، اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق ہے۔ مہربانی، جس کو اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو اس کی اپنی طبیعت ہے۔ بیٹا یقین کیجیے، بیٹیوں کا حق علی والا کہلوا کے نہیں دیتا۔ ہوئے 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 ہوئے، واہ 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 واہ، بچی رحمت، ہمارا معاشرہ بیٹوں کو زیادہ قبول کرتا ہے، ہائے فخر بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے میں بیٹے عطا کیے، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں بیٹیاں مل جائیں بھی خوش ہوا کرو۔ ہم کوئی محمد سے بڑھ کے تو نہیں ہیں۔ ہائے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ واہ واہ، بہرحال بچیاں جوان ہو گئی، رشتے کی فکر لاحق ہو گئی۔ ہر باپ کو جہاں رشتے کا معاملہ ہوتا ہے، باپ کی کوشش ہوتی ہے سٹیٹس سے کم نہ ہو، واہ 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 واہ، یا برابر ہو یا سٹیٹس سے بڑھ کے۔ فخر کرتے ہیں وہ سسر جس کا داماد اس کے سٹیٹس کا ہو یا سٹیٹس سے بڑھ کے ہو۔ بے شک، تیرا رجب تیرے کس کس اسرار پہ بات کرو۔ مہربانی پہنچانے کو سلام ہے، واہ بھائی واہ، بہت واہ بھائی شکریہ۔ واہ، تیرا رجب واہ بھائی، تیری مہربانی تیرے کس کس اسرار پہ بات کروں، کیا کہنے مصطفیٰ کے۔ تیرا رجب تو نے کعبے میں امیر کائنات جیسی نعمت ہمیں دے کے بہت بڑا پیغام دیا۔ اگر دیکھنا ہو کہ داماد کا سٹیٹس کیا ہے تو محمد کے علی کو دیکھ لو۔ چند ایک ذہن کے بیمار لاہور والوں جو نہیں مانتے کہ یا علی کعبے میں آئے، ذہن کے بیمار، ہاں ذہن دے بیمار، واہ جملوں کے قدردان ہو، میں بڑے سوچ سوچ کے جملے آپ کی خدمت میں، بیٹا ذہن کے بیمار، میں نے کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ ممبر محبت کے لیے بنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا پیغام محبت ہے۔ ذہن کے بیمار آج بھی ہیں جو نہیں مانتے کہ یہ ممکن ہی نہیں کوئی کعبے میں آئے، ہاں ہاں، واہ لیکن محققین نے جن میں علماء اہل سنت بھی موجود ہیں، ابھی بھی 3-4 کتابیں موجود ہیں جن کے حوالہ جات میں دے سکتا ہوں دوستوں کو، انہوں نے لکھا آ کوئی نہیں سکتا مگر علی آئے۔ مگر علی آئے۔ اور یہاں تک روایت میں بیٹھا پڑھ رہا تھا ان کتابوں میں، ہماری کتابوں میں لکھی ہے، مگر ان کتابوں میں پڑھ کے بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ لاہور والوں نے لکھا تھا شہزادی کونین دیوار سے گئی۔ ان کی کتابوں سے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ دیوار سے گئی، دروازہ بھی تھا، دیوار سے گئی، کیونکہ ضروری تھا دیوار میں در ہو تو پھر ہے در آتا ہے۔ مہربانی جشن کا موقع ہے یار، مسکراتے رہو یار، مہربانی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مہربانی۔ شہزادی دیوار سے تشریف لے کے گئی، انہوں نے لکھا 4 راتیں شہزادی کونین کعبے میں رہی، سیدہ کائنات کعبے میں رہی، معظمہ کونین کعبے میں رہی، مادر علی
کعبے میں رہی، خالی ہاتھ کے ساتھ تشریف لے گئی، آتے ہوئے علی لے کے آئی۔ سوچ میں پڑ گئی دنیا، کون کہہ سکتا ہے کہ علی ہم جیسے ہیں؟ گئی تھی کچھ نہ لے کر، آئی تھی بالباس علی کو لے کر۔ میں دو چار جملے تمہیدی اور میں عرض کرنا چاہوں گا، اور جس مقصد کے لیے میری خواہش ہوتی ہے میں جشن علی پہ مومنین سے مخاطب ہو کے پیغام دوں، میں پھر وہ شروع کرتا ہوں۔ سرکار آئے، بچوں بیٹا سنتے ہو اکثر علماء سے، ذاکرین سے، خطبات سے کہ سرکار نے آتے ہی تلاوت پسند فرمائی، جو نازل ہو چکی تھی ان کتابوں کی بھی، جو نہیں ہوئی تھی اس کی بھی۔ سن بیٹھے ہو بچپن سے، آئے ہیں بادشاہ کعبے، اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی کعبے کے حوالے سے۔ کتنے اسرار ہوں گے علی جیسی ہستی کعبے میں آنا پسند فرمائے۔ ایک چھوٹے سے راز پر بات کرتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ اس بات پہ حیرت میں مبتلا تھے کہ علی آئے بت تھے یا نہیں تھے۔ اکثر کی طرف سے یہی نتیجہ نکلا، جب یا علی آئے بت نہیں تھے۔ پھر ماننا پڑے گا علی آتے ہی وہی ہیں جہاں بت نہ ہو۔ اس میری خواہش تھی چلو میں تھوڑا سا پیغام اس انداز سے دے جاؤں، مہربانی لاہور، بہت شکریہ۔ بچوں میں بیٹا آپ کو چھوٹی سی بات سے اور مزید واضح کرتا ہوں، یہ جو دل ہے نا، دل یہ عام جگہ نہیں ہے۔ اگر ان ہستیوں کو بچھانے کے لیے ہم اسے کعبہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، کیونکہ مومن کا دل جس کی حرمت کعبے سے بھی اعلیٰ ہے۔ میں فرمان پر بیٹھا ہوں، مومن کا دل معمولی نہیں، اس لیے کوشش کیا کرو کسی کا دل توڑتے وقت سوچا کرو۔ خوشی کا موقع ہے، انکل امانت میں چھٹے لال ولایت کی ایک چھوٹی سی بات آپ کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں، بڑی ذرا سردار کی بات بیان کرتا ہوں۔ کسی شخص نے سرکار سے شہزادی کونین معظم کائنات مادر حسین کی شان کے حوالے سے بات کی کہ ہم نے سنا ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کی رضا سے اللہ کی رضا جڑی ہے، جس سے میری شہزادی راضی اس سے خدا راضی، جس سے میری شہزادی ناراض اس سے خدا ناراض۔ یہ کہتے ہیں سرکار یہ کیسے ممکن ہے کہ شہزادی کی رضا سے اس کی رضا جڑی ہو؟ یہاں چھٹے لال ولایت نے مسکرا کے فرمایا تو مقام مومن جانتا ہے؟ سرکار آپ شان فرمایا مومن کی حرمت کعبے سے بلند ہے۔ اگر مومن کی حرمت کعبے سے بلند ہے، فرمایا چلو مومنوں کی سیدہ ہی سمجھ لو۔ شہزادی کونین کو کم از کم مومنوں کی مالکن ہی سمجھ لو۔ پتہ چلا یہ اگر دل کعبہ بن جائے تو پھر ضروری ہے 13 رجب میں علی یہیں آ کے بیٹھے۔ اگر یہاں سرکار آنا چاہے ہم بچھانے کے لیے تیار ہیں، الحمدللہ سب تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے پہلے بت توڑو۔ بہت شکریہ، مہربانی، باتیں تھوڑی سی میری مختلف ہوتی ہیں، مہربانی لاہور، تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں لیکن بڑی ضروری ہے۔ آؤ بت توڑیں، بت کیا ہے اس پہ میں گفتگو کرنے سے پہلے کو مسئلے عرض کرنے لگا ہوں۔ کسی شاعر نے قدم اٹھائی اور کمال کر گیا، وہ کہتا ہے جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ مہربانی لاہور، جو شخص مہربانی، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ آئیے 13 رجب جشن کا موقع
بیٹا میں خوشی میں بھی 2 جملے کہنے ہیں، بڑے ضروری ہیں ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے. چلو پہلے خوشی پہ بات کرتا ہوں، پھر آگے اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں. یہ جو لفظ خوشی ہے نا، ماشاءاللہ یہ چہروں کی مسکراہٹ سے ظاہر ہوتی ہے. واہ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ خوشی وقتی ہے، طویل وقتی نہیں. واہ جی واہ، واہ جی واہ. مثلا آج ماشاءاللہ بڑے جشن ہوں گے، کل خیر سے سارا دن جشن ہوں گے، کل رات جشن ہوں گے، خوشی ہوگی. لیکن جو ہی 15 رجب شروع ہوگی، شہزادی شام والی کی شہادت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ خوشی دکھ میں بدل جائے گا. اوئے ایسے ہی ہے. میں مثلا نہیں پڑھے سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا اس کا مطلب خوشی تو ہے پر قلیل وقتی ہے، اندر چاہتا ہے کوئی بڑی خوشی ہو. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. مہربانی نہیں، میں اور آسان کر دیتا ہوں. اب ماشاءاللہ رجب کے بعد شعبان، شعبان کے بعد رمضان المبارک. رمضان المبارک کا جو ہی آغاز ہوگا درزیوں کے پاس وقت ختم ہو جائے گا. واہ واہ. 2-4 زیادہ سے زیادہ 5 دن کے بعد وہ باہر بورڈ لگا ہوتا ہے، ابھی ہمارے پاس اب وہ نہیں ہے گنجائش، رش پڑ گیا ہے کپڑوں کا، کیونکہ عید کی سلائی کرنی ہے. ہاں بڑی مشکل سے تعلق بنا کہ کسی کو سوٹ دو تو 5-10 رمضان تک کوئی وصول کر لیتا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. عید 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 30 دن خواہش رہی چاند دیکھیں گے. اوئے اوئے. چاند دیکھیں. تھوڑا سا جاگیے گا تو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں. خواہش رہی چاند دیکھیں گے. لو جی چاند رات آ گئی، چاند نظر آیا، ایک عجیب سی کیفیت خوشی تھی. رات اسی خوشی میں گزری، صبح عید کا دن، نماز کے بعد ملاقاتیں، شام ہوئی، چہرے مرجھا گئے. اچھا. جو ایک دن پہلے کیفیت تھی وہ مرجھا گئی. کسی نے کسی سے پوچھا کیا ہوا، کیسی گزری؟ کہتے پتہ ہی نہیں چلا. اوئے. مہربانی جاگیے گا، کوئی میسج آپ تک پہنچ جائے، بہت شکریہ. تو پتہ ہی نہیں چلا، اتنی مختصر سی. لو جی آگے ڈرو برو شامل کر لیا. دوسرا تیسرا دن شاید خوشی بڑھ جائے. واہ واہ. دوسرا تیسرا دن 3 دن عید کے مکمل کیے، کاروبار پہ چلے گئے، نوکریوں پہ چلے گئے، دوستوں سے ملے، ہمسایوں سے ملے، سلام عید مبارک. ہاں جی سناؤ کیسی گزری؟ ہر بندے کی ایک ہی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں، کیسی گزری؟ اور ہر بندے کا جواب یہی ہوتا ہے یار پتہ ہی نہیں چلا. اس کا مطلب ہے کہیں ذہن کے گوشے میں ایسی خواہش ہے خوشی ہو، عید ہو پر چھوٹی نہ ہو. بہت شکریہ، پہنچ جانے کو سلام ہے. خوشی ہو، عید ہو پر چھوٹی نہ ہو. 1 دن 2 دن 3 دن پہ محیط نہ ہو، زبی ہو، طویل ہو. آیا ڈاکٹر بن تاریخ میں عیسائی ہے، ان سے پوچھا گیا کوئی خوشی ایسی بھی ہے جو واقعی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، جب ہمارا عیسیٰ آئے گا. انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جب عیسیٰ آئیں گے زمین و آسمان خوش ہوں گے، ہوائیں چرند پرند درند خوش ہوں گے. لیکن وہاں ہمارے کلمہ گو ایک بھائی تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے عیسیٰ کی خوشی ہوگی، لیکن عیسیٰ سے تو پوچھو عیسیٰ کو کس کے آنے کی خوشی ہو. شاباش شاباش شاباش. مہربانی. جناب عیسیٰ علیہ السلام، بہت شکریہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے تو پوچھئے ان کو کن کے آنے کی خوشی. انہوں نے کہا آپ ہی بتائیے. انہوں نے کہا ہمارے امام کے. ڈاکٹر بن کہتا میں اس فیصلے پہ پہنچا خوشی کی تعریف ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے. خوشی کی پہلی تعریف یہ ہے جو قلیل وقتی نہ ہو، طویل المدتی ہو. ہم نے کہا خدا تیرا کتنا احسان ہے، ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں ارزق طوّن و تمتعہ فیہا. شاباش شاباش، پہنچانے کو سلام ہے. طویل المدتی ہو، قلیل الوقتی نہ ہو. دوسری بات وہ کہتے ہیں خوشی کی دوسری تعریف یہ ہے جس سے صرف ایک مذہب خوش نہ ہو، سارے مذہب خوش ہوں. جیسے ہماری عید آئی مسلمانوں کی، مسلمان خوش ہوئے. یہ ابھی کرسمس گزرا ہے،
ہمارے عیسائی دوست بہت زیادہ خوش ہوئے. فرق تو ہے نا. انہوں نے کہا خوشی ایسی نہیں. آگے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا بیٹھے بٹھائے بندے کا پرائز بانڈ نکلا ہے. خوشی ہوتی ہے اس وقت تک جب تک پیسے رہیں، اور صرف اسی کو ہوتی ہے جس کا بانڈ نکلے. پھر انہوں نے بڑی کمال بات کی. انہوں نے کہا اولاد نہیں تھی، اللہ نے بیٹا دے دیا، خوشی ہوئی. مگر کچھ عرصے تک جب بڑا ہو کے کہتے تو ادھر تھوکے کیوں ڈالتا ہے. ہائے ہائے ہائے. قوم شیعہ چلو ایک چھوٹا سا پیغام یہاں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کرتا جاؤں. جو نوجوان بچے، خدا نے آپ لوگوں کو ایک سلسلہ تزویج میں انشاءاللہ مہربانی مصطفیٰ سے منسلک فرمانا ہے. ابھی سے ذہن بنا لو. خدا جو تمہیں اولادیں دے کبھی نہ کہنا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. بڑے ہو کے بڑے تنگ کریں گے. پیدا ہوتے ہی کان میں اذان و اقامت کہنے کے ساتھ کہہ دینا تو مہدی کی امانت ہے. سکھی رہو گے. مہربانی. واہ بھائی واہ. میرا بچہ انکل امانت صحیح کہہ رہا واہ ہوں. واہ واہ. میرا 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 اسی میرے میرے بڑی میرا میرا نہیں، مولا کی امانت. میں تو ان کی امانت. اچھا ایک بتانے ایک جگہ میں نے یہی بات کی. بچے باہر نکل کے بندہ مجھے سوال کرتے ہیں سید یہ بات آپ نے کیسے کر دی یہ میرا نہیں. میں نے کہا میں تجھے حقیقت بتاؤں اگر تھوڑا سا غور کرے. کہنے کہ سید بتائیے. میں نے کہا جو میرا ہو نا وہ پیچھے سے آتا ہے. واہ 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 واہ. کہنے کہ کیا مطلب. میں نے کہا میرا اور آپ کا میرا ہے علی کی محبت ہے، وہ آتی ہے پیچھے سے، وہ ہے ہماری اپنی. باقی یہ ہمارے نہیں، یہ ہمارے پاس ان کی امانت ہے. بلکہ کوشش کیا کرو کھانا کھلاتے وقت، پانی پلاتے وقت، پڑھاتے وقت نسلوں کو یہ پیغام دو ہم تمہیں امام زمان کے لیے پال رہے ہیں، واہ جی واہ واہ جی واہ. لبیک کہنے کے لیے پال رہے ہیں. اور بچپن میں ان کو سکھاؤ قوم شیعہ لبیک کسے کہتے ہیں. بڑا ضروری پیغام ہے. حضور کہہ دوں لبیک کسے کہتے ہیں. لبیک یہ زبانی کلامی لبیک اور ہے، یہاں سے لبیک اور ہے. مثلا بچے کو صبح صبح اسکول میں استاد نے اٹینڈنس شیٹ یا رول کال نکالی، نام پکارا، اس نے کہا یس سر، حاضر سر. یا اس کا تیسرا مطلب ہے لبیک میں حاضر ہوں. انکل امانت نالائق ہے وہ شاگرد. واہ 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 واہ. اجتماع ماشاءاللہ بہت بڑا ہے. اللہ کریں گے پیغام دلوں میں اتر جائے. نالائق ہے وہ شاگرد جو استاد کو لبیک کہنے کے بعد کہے مجھے ملے گا کیا. یہ تھا مقصد میرا یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا. نالائق ہے وہ شاگرد انکل امانت جو کہے میں حاضر ہوں اور اس کے بعد کہے مجھے ملے گا کیا. نہیں، لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں تو آرڈر لگا. جتنی یہ بچے بیٹا جتنی یہ محبت کر بیٹھے نا، حوصلہ افزائی کر بیٹھے، ایک سخت بات کرنے لگا ہوں یا پھر ناراض ہو جائیں گے یا پھر علی علی ہوگا. جس نے کوئی مسئلہ ہے لائٹ کا مسئلہ، ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے طرف متوجہ رہیے گا. جس نے بہت شکریہ جس نے لبیک کہنے کے بعد آل محمد کی خدمت میں عرض کیا مولا مجھے یہ چاہیے یہ دے. گھر 2 مرلے کا ہے 4 کا چاہیے، گھر چھوٹا ہے بڑا چاہیے، یہ نہیں ہے یہ چاہیے. اس کا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں لبیک کسے کہتے ہیں. انکل امانت کم از کم 20 سال ہونے والے ہیں. مجھے دنیا کے کونے کونے پیغام دیتے دیتے اور آج لاہور میں ایک فیصلہ کر کے جا رہا ہوں. اچھا لگے تو کہنا بسم اللہ سید، ورنہ کہنا سید تو نے غلط کہا تھا. یہ تیاری ہے، جشن ہو مجلس ہو، تیاری ہے، امام زمانہ ہے. جس کو لبیک کہنا آ گیا سمجھ لے وہ ناصر مہدی ہے، اور جس کو لبیک کہنا نہ آیا پھر یاد رکھنا وہ سرکار کو کہے گا مولا میں بڑا مسئلے میں ہوں، مولا میں غریب ہوں، پہلے مجھے کچھ دو پھر میں کہوں گا میں حاضر ہوں. سرکار کہیں گے مجھے بھکاریوں کی ضرورت نہیں. مجھے
یاد رکھنا لاہور والوں، آج میں اعلان کر گیا ہوں، واہ واہ مولا کو منگتوں کو بھکاریوں کی ضرورت نہیں ہے، عاشقوں کی ضرورت ہے۔ واہ 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 لالچ دا منیا تے کی منیا واہ واہ انکل دیکھو نا، ایک جنت ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری سوچ یہی جاتی ہے نا خدا سے ہم جنت کے طلبگار ہیں، مانگے باقی لوگ جنت، علی والا طالب جنت نہیں طالب مولا بنے۔ نہیں پریشان ہو انکل، ہمارے بندے پریشان کرنے ہی نہیں، میں نے تو ان کا حوصلہ بڑھانا ہے۔ جو ابھی تک سوچ میں بیٹھے ہیں کہ سید نے کیا کہا کہ شیعہ طالب جنت نہیں ہوتا، تو آؤ میں تمہیں امیر المومنین کا وہ فرمان سناؤں۔ یار اسے پوچھا کہ سرکار یہ جو سلمان ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ فرماتے میرا سلمان جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میرے سلمان کے پیچھے بھاگتا، جنت پیچھے بھاگتا میرا سلمان۔ بے شک اللہ کرے لبیک آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ لبیک کا مطلب میں حاضر، آپ حکم لگائیے۔ امام زمان علیہ السلام کو عاشق چاہیے، عاشق۔ واہ 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 انکل امانت قسم سلطان کی، بندے تو مجالس مجالس مجالس، جشن جشن، اسی میں ہی اپنے آپ کو مصروف رکھ کے بیٹھے، ان سے سیکھو، یہ ٹریننگ کا مرکز ہے۔ واہ 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 ہم آپ کو کیوں کھڑے سمجھا رہے واہ ہیں؟ واہ یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اسے پوچھو بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہے گا سید میں پڑھ رہا ہوں۔ بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ سید میں پڑھوں گا تو میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پڑھ لکھ کے بڑا کاروباری بنوں گا۔ بیٹا میرے بابا کیا کرتے ہیں؟ سید وہ نوکری کرتی ہے۔ بیٹا کیوں کرتے ہیں؟ سید وہ نوکری کریں گے تو تنخواہ لیں گے، تنخواہ لیں گے تو گھر چلائیں گے، پھر کمیٹی ڈال کے کربلا جائیں گے، پھر مولا کا ذکر کرائیں گے۔ بچے آپ کے چچا کیا کہتے ہیں؟ سید وہ کاروبار کرتے ہیں۔ بابا کیوں کرتے ہیں؟ سید سیدھی بات ہے، کاروبار کریں گے، منافع کمائیں گے، منافع کمائیں گے۔ فلاں دن ہمارے پاس ذکر آل محمد ہوتا ہے، اس میں تبرک پکائیں گے۔ مستقبل بچپن سے، بچوں کے پیچھے کھڑے ہوئے دوستوں ذرا غور فرمانا، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، بچپن سے سن رہے ہیں سلمان کیسا تھا اور کیسا تھا، حبیب کیسا تھا۔ انکل ہمارا تو وقت آ گیا ہے، اللہ کرے ان ہمارے پروگرام جتنے بھی ہو رہے ہیں ان سے وہ سبق حاصل کریں جو سرکار ہمیں دلوانا چاہتے ہیں۔ ضروری ہے ہم سنیں وہ کیسے تھے، مگر اٹھنے سے پہلے عہد کریں وہ ہور تھا میں بنوں گا، وہ سلمان تھا وہ سلمان تھا میں بنوں گا، وہ فضا تھی میں بنوں گی۔ بیٹا آپ سے پوچھے نا کہ آپ کے وہ جو بڑے چچا ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کہیں گے سید وہ بھی پڑھتے تھے اور وہ بڑے اچھے مقام پہ اس وقت پوسٹنگ میں بیٹھے ہوئے۔ میں کہوں بیٹا کافی نہیں وہ بیٹھے ہوئے، کہیں گے سید وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت نہیں فرمایا آپ نے، وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے۔ اس کا مطلب میں بنوں گا ڈاکٹر، اس کا مطلب آج فیصلہ ہو گیا۔ ہمارا یہ تربیتی مرکز ہمیں احساس دلا ہے کوئی تمہارا منتظر ہے، عہد کر کے اٹھو، وہ تھے ہم بنیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لو جی خوش پہ جملہ سن لو، بس کافی پہ دو تین جملے عرض کرتا ہوں اور دعا آپ کی خدمت میں علی آ رہی ہے۔ بچے تھک تو نہیں گئے؟ خوشی مہربانی میں پڑھو، میں حاضر۔ خوشی ایک تو طویل المدتی، قلیل المدتی نہ طویل المدتی، دوسرا جس سے ہر مذہب مستفید ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ نہیں ہے ایک مذہب والے مستفید ہو تو دوسرے نہیں، دوسرے ہو تو پہلے نہیں، اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا۔ یہ وہ خوشی عام نہیں، یہ وہ خوشی ہے جو واقعی خوشی ہے۔ تو خدا کا بڑا احسان ہے، اس جشن کی قسم ہماری خوشی حقیقی چھپی ہے ظہور امام زمان۔ ایسے ہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے ان بچوں سے، بھئی تم نے سید کو بلایا، یہ اہتمام کیا، یہ جشن کا ماحول بنا دیا، پھر اگر یہ خوشی وہی ہے جس کے انتظار میں ہے تو اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حضور بڑے فائدے ہیں، لیکن دو بتا
کے جا رہا ہوں، پہلا فائدہ یہ ہم نے آنے والی نسل کو پیغام دینا ہے، بابا ہم ماننے والے ان کے ہیں جن کے آنے کو بھی جانتے ہیں اور جن کے جانے کو بھی جانتے ہیں. پتہ ہے خدا کا بڑا شان ہے، جتنی ہستیوں جو ہماری محبوب ہستی جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کے آنے کا بھی پتہ ہے، جانے کا بھی پتہ ہے. واہ 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 شکر. پسینہ چوڑا کر کے پھرا کرو، واہ واہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. وہ کب آئے تھے، کہاں آئے تھے، واہ 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 واہ. اور ہاں یہ بھی سینہ چوڑا کر کے بتایا کرو ہم ان کے ماننے والے ہیں. جملہ بڑا قیمتی آ گیا، میرا دل ہے تحفۃ آپ کو دے جاؤ. ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو آنے کے بعد مصلی پہ ماں کو بٹھا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی باسعادت ان کی تشریف آوری ہے. لاہور والوں میں نے کبھی بھی اس بات پہ بحث کی نہیں اور مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کے آنے کے حوالے سے بتاؤں یہ کیسے آتے ہیں. میں کیا جانوں، میرے لیے اتنا کافی ہے یہ جہاں بھی آئیں، یہ جب آئیں ان کی ماں مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہے، اتنی کافی ہے. خوشی بڑی اہم بات، اور آگے کعبے کی طرف سفر کرتے ہیں اور بات کو مکمل کرتا ہوں. خوشی چھپی ہے ظہور امام میں، جو پھر آج عہد کر لیں انشاءاللہ وہ جو حقیقی خوشی آئے گی ہم سب شریک ہوں گے، وہ چھوٹی نہیں ہوگی، اس میں ٹرو مرو کی ضرورت نہیں. واہ 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 واہ. مسکراہٹ خوشی. اچھا مسکراہٹ کیسی؟ بچوں بیٹا میں ایک اہم بات خطبہ رجب کی روشنی میں بتا دوں. ایسی خوبصورت خوشی ہوگی جس میں غازی عباس بھی مسکرائیں گے. نہیں اس سے بڑی میں آپ کی خدمت میں کیا آپ کی تحفہ پیش کر سکتا ہوں. مہربانی جس میں واہ جی واہ. علمدار مسکرائیں گے، اکبر مسکر، ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. وہ قسم سے شیعو اتنی خوش نصیبی ہے سرکار کے ظہور پہ 14 کی زیارت، سارے شہزادے دوبارہ آئیں گے، مسکراتا ہوا قاسم بھی آئے گا. ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جو ہو سکتے میرے بچے جائیں گے کل کالج اور یونیورسٹی میں اور کل کہیں بیٹھ کے بات کریں گے. جی ہم ان کے چاہنے والے ہیں جو انشاءاللہ ظہور امام زمان پہ سارے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، جس کو دور رجت کہا جاتا ہے. رجت رجعہ، اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا. ہو سکتا ہے کل کہیں گفتگو کرنے اور کوئی سے سوال کر لے کیسے ہو سکتے وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کو تو دفنا دیا گیا، اور وہ کیسے ممکن ہے؟ ارے بھائی اللہ کل شیء قدیر کا مظہر آنے والا ہے. بہت شکریہ. جس کو نہ سمجھ آئے قرآن کھول کے دکھانا. جناب ابراہیم نے یقین کی خاطر خالق سے کہا تھا، خالق نے کہا تھا 4 پرندے لے، ذبح کر، قیمہ بنا، پہاڑ پہ رکھ. واہ واہ. بوٹی بوٹی کر دے، قیمہ کر دے. پہاڑ پہ رکھا. خالق کیا کروں؟ کہ میرا نام پکار. اللہ کا نام پکارا گیا، پرندے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے. کئی عرصے بعد کوئی شخص پاسوں کے پاس ہے، مولا یہ جو واقعہ جناب ابراہیم کا لکھا ہے قرآن میں کیا ایسا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں. سرکار کیا آج بھی ممکن ہے؟ فرمایا ہاں. سرکار کیسے؟ فرمایا جہاں اپنی مرضی کے 4 پرندے پکڑتے رہے، 4 پرندے پکڑ کے لے کے آیا. یقین جانی انکل امانت شیعہ تفسیر کی روشنی میں کھڑا پڑھ رہا ہوں. 4 پرندے پکڑ کے لے. معصوم نے فرمایا نہیں ذبح کر، ذبح کیا. سرکار نے فرمایا ان کا قیمہ بنا، قیمہ بنا. سرکار نے فرمایا جہاں پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ. پہاڑ کی. ارے بھائی میراث انبیاء ایسے نہیں ملتی. جہاں پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ. بہت شکریہ. جہاں پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ. پہاڑ کی چوٹی پہ سرکار کیا امر ہے انہیں امر فرمائیے. فرمایا جا ان پرندوں کو کہے زمین پہ خدا کا مظہر محمد کا بیٹا محمد کا خون کہہ رہے جیسے بھی ہو اصلی حالت میں واپس آؤ. انشاءاللہ دوبارہ مسکراہٹوں کا وہی معیار آئے گا اور ہمارا دل چاہتا ہے ہم کبھی واقعی زیارت کریں. ہم سب جاتے ہیں کربلا، تعویذ دیکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جھکتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ ابھی سرکار کی غیبت چل رہی ہے، لیکن جب بادشاہ آئیں گے تعویذوں میں نہیں تخت پہ بیٹھے شہزادے نظر آئے گا.
بیٹا یہ سوچ بہت کم میری بچی ہے، یقین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد. بلکہ بیٹا یہ جو جوان بچے بیٹھے ہو، میں آپ کو فکر دے کے جا رہا ہوں، گوگل سے کم از کم رجت نکالو، رجت معصومین کے فرامین نکالو، رجت ہے کیا؟ کہیں مومن کوئی قبر میں شہید کیا ہوا پڑا ہوگا، سرکار قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. اٹھ قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا، میں آ گیا ہوں. اصلی حالت میں واپس آ کے بندہ بندی کھڑے ہو کے سرکار السلام علیکم یا بقیت اللہ، اے اللہ کے بقیہ آپ میری قبر پہ. فرمائیں گے یاد کر، تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو سوتا میرے لیے تھا، تو جاگتا میرے لیے تھا، سب کچھ میرے انتظار میں کرتا تھا، تو مجلس میں بھی میرا انتظار، ماتم میں میرا گریے، ہر جگہ میرا انتظار کرتا تھا. تجھے نہیں پتا میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، ہم رکھتے ہی کسی کا نہیں. اللہ نے مجھے تیرے لیے یہاں بھیجا ہے، اٹھیں گے دوبارہ. اس لیے اپنے جانے والوں کو، چلو امانت میں یہ بھی عرض کرتا جو اپنے جانے والوں کو جب کندھے ہلاتے ہو نا، ہلاتے ہو نا، ایک جملہ ضرور کہا کرو، ہم آپ کو سلا کے جا رہے ہیں، اٹھانے والا آ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ. اٹھانے والا تمہیں دوبارہ قبر سے آ کے اٹھائے گا. لو جی رجت، میں نے جان کے تھوڑا سا اس کو ٹچ دیا تھا کہ میرے نوجوان نسل اس پہ غور و فکر کرے. جب سرکار آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ لو جی انکل امانت ایک اور لاہور بس بڑی سخت بات گزارش کر کے جا رہا ہوں، محبت بڑی سخت بات. انکل امانت کیا بات ہے سلمان کی، کیا بات ہے ہر کی، کیا بات ہے ابو بصیر کی، کیا بات ہے احمد بن اسحاق امی کی، کیا بات ہے جناب فضہ کی، مگر کیا ہی بات ہے اس دور میں مہدی دورہ کے سلمان کی، اس دور میں مہدی دورہ کے ہر کی. بندے سوال کر کے کہیں گے سید فرق کیا ہے؟ ارے بھائی دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. دیکھ کے ہر کوئی مانتا ہے، غیبت میں ماننا. میں جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، کعبے پہ دو جملے عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا خیال ہے تیرا رجب ہے، دل کو کعبہ نہ بنائے. واجبہ واجبہ. بیٹا وہ آپ کے دوست تھوڑے سے دیر سے آئے ہیں، دو مصری کو سنا دو اور پھر دوبارہ یہیں سے بات شروع کر دو. کسی شاعر نے قلم اٹھا کے کمال کر دیا، جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتارتا. کیا خیال ہے اس کو کعبہ بنائے نا؟ بنائے؟ چلو انشاءاللہ کعبہ بناتے ہیں، لیکن کعبہ بنانے کے لیے ضروری ہے یہاں سے بت نکال لیں. بے شک تینو صاف کر، بت نکال دیں. بندے کہیں گے باہر نکل کے سید گفتگو تو بڑی اچھی کر رہے تھے، لیکن یہ والی کون سی بات ہے؟ بت کون سی؟ ہم نے پتھر کی مورتیاں دل میں رکھی ہیں. آؤ میں انکل امانت اعلان کر کے جا رہا ہوں، اس مجمع میں سب سے بڑا بت 13 رجب کے جشن کی قسم یہی ہے کہ بندہ ایک لمحے کے لیے بھی علی کو بھول جائے. سبحان اللہ. آپ کی تعریف فرمانے کا شکریہ. ایک لمحے کے لیے بھی بندہ علی کو بھول جائے. کیوں بھولے؟ بنتی ہی نہیں. آؤ نوجوان دوستو، آپ کو 2-3 بت اور بتا جاؤں. بزرگ تو جانتے ہیں بیٹا، دوسرا سب سے بڑا بت یہ ہے دل میں ہو علی اور علی کے ساتھ بٹھایا جائے کسی اور کو. بہت شکریہ. ہر وقت خیال ہو اسی کا، یہ بت ہے. نہیں کسی سے لگاؤ رکھ تو مولا کے لیے، مولا سے بڑھ کے کسی کے ساتھ نہیں. ہاں یہ بت ہے، اور یقین کیجیے اگر یہ بت بیٹھا ہو نا، پھر نگاہ دیکھتی ہے وہ اس کا پتہ نہیں حسن کتنا کمال ہے، ان کا حسن کتنا کمال ہے. نہیں یہ بت ہے جو ادھر ادھر کے حسن دکھاتا ہے. تیرے اندر حسین بیٹھا ہے. اور ویسے بھی یقین جانیے لاہور والوں، بت بیٹھے ہوں تو پھر بندہ غازی کا علم دیکھ کے بھی حرام دیکھتا ہے. یہ بت کی نشانی ہے. مہربانی
واہ واہ اگر چاہتے ہو 13 رجب کا صدقہ اندر سے بت نکالے، عہد کر کے اٹھو، آج کے بعد دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی، ورنہ غور غور سے دیکھو وہ کون جا رہی ہے، وہ کون، وہ وہی ہے جو گھر پہ بیٹھی، اللہ نے چہرے بدل دیے۔ بے شک بے شک چلو انکل امانت، کچھ کو تو میری بات پہنچ کے سمجھ آ گئی، کچھ سوچ میں پڑ گئے، میں چاہتا ہوں ان کی سوچ کو یہیں ختم کر کے ان کی آگے کی سفر کی طرف ان کی توجہ کروں۔ انکل امانت میں آیا ان بچوں کے پاس، ان کے خواہش تھی سید ہمارے پاس آئیں، 12 رجب جشن پڑھیں، آتے ہی انہوں نے مجھے غازی کے علم کا سلام کرایا۔ بے شک کہیں بھی ہو جان سے زیادہ عزیز ہے، ہاں بے ایسی شک ہے، کہیں بھی ہو۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ہماری ماؤں نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی، ہمارے ہاتھوں کو ڈوریوں کے ساتھ غازی کے علم سے باندھ کے غلامی سکھائی تھی۔ تھک گیا وہ لگتا ہے، رات ہو گئی ہے، واہ 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 زیادہ رات ہو گئی ہے، تھک گیا، غلامی سکھائی تھی نا، بتایا تھا نا ماں نے ہمیں بچپن میں غازی کے علم کا مقام کیا ہے۔ تو جی انہوں نے مجھے غازی کا علم دکھایا، دل خوش ہوا، کہیں بھی ہو۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا بچوں بیٹا یہ جو علم ہے یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگے سید اسی علاقے سے لیے۔ کیا نام ہے بیٹا اس علاقے کا؟ شالامار ٹاؤن۔ شالامار ٹاؤن سے سید لی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ سید بھی جو پائپ ہے نا، پائپ یہ شالامار ٹاؤن کا ہے۔ اچھا میں نے کہا یہ جو فریرا ہے، یہ کہنے کہ سید یہ بھی کپڑے کی دکان کا ہے، وہاں سے 2.5 گز 3 گز 4 گز کپڑا لیا، سلوا کے فریرا بنا دیا۔ میں نے کہا بچے نسبت کیا ہوتی ہے؟ ہائے ہائے واہ 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 انکل امانت نے بہت بڑا اعلان کرنے لگا، واہ واہ نسبت کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے سید آپ بتائیے۔ میں نے کہا بیٹا 2 کاغذ لائیے۔ بچے نے جلدی جلدی 2 کاغذ دکھا۔ میں نے کہا بیٹا علم کی نسبت سمجھانے کے لیے میرے پاس ضروری ہے، آپ 2 کاغذ لو۔ 2 کاغذ لے آئے، ایک پہ میں نے لکھی انگلش اردو، دوسرے پہ لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش اردو والا میں نے پھینک دیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پھینکنا ہی چاہیے تھا۔ جب بسم اللہ لکھی تھی میں سوچ رہا تھا کیا کروں، انہوں نے مجھے کہا خبردار سید اس کو نیچے نہ پھینکنا، بسم اللہ لکھی ہے۔ میں نے کہا بیٹا کاپی ایک ہے، کاغذ ایک ہے۔ کہنے لگے شاہ جی بے شک کاپی ایک ہو، بسم اللہ نے نسبت نے بلند کر دیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی لاہور۔ نسبت نے کسی چیز کو بلند کر دیا۔ انکل پہلے اعلان کرتا جاؤں پھر دوسری بات عرض کرتا جاؤں، مت گھبرایا کرو کہ جنت نہیں گئے تو جہنم جائیں گے۔ ارے بھائی عام سے عام کلمہ کو بھی بسم اللہ لکھا کاغذ زمین میں نہیں پھینکتا، اللہ جس کے دل میں بسم اللہ لکھی ہوگی جہنم کیسے پھینکے گا؟ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی ماشاء عام سے عام بندہ، اللہ اکبر، حیدری عام سے عام بھی کلمہ کو بسم اللہ لکھا ہوا کاغذ نہیں پھینک زمین پہ نہیں پھینکتا، ہاں تو خالق جس کے دل میں بسم اللہ لکھی ہوگی جہنم کیسے؟ سبحان اللہ لیکن بسم اللہ کی بھی انکل امانت کچھ اصول ہیں، پہلے بے کا پتہ ہو پھر نقطے کا۔ ہائے ہائے واہ 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 میں بہت شکریہ۔ لیکن میں نے کہا جی یہ کہنے لگے شاہ صاحب یہ شالامار ٹاؤن کا پائپ ہے، شالامار ٹاؤن سے پائپ لیا، دکان سے خریدا اور یہیں سے کپڑا خرید کے سرکار کے علم کے ساتھ نسبت دے کے بلند کر دیا۔ میں نے کہا پھر ایک بات تو پھر ماننی پڑے گی، اگر شالامار ٹاؤن کا پائپ اور شالامار ٹاؤن کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو شالامار ٹاؤن کا مومن بھی تو غازی کو بٹھا کے بلند۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پہنچانے کو سلام۔ کیا بات ہے۔ بھائی غازی کو ارے بھائی بیٹھیں گے کیسے جب تک بت اندر سے نکلیں گے نہیں؟ آؤ 13 رجب ہے، بس 2-3 منٹ میں اور لیتا ہوں اور ایک دعا کا جملہ اور یہ علی بدر کافی ہے نا جی، راضی ہو؟ چل بسم اللہ پڑھتا رہو، میری فیس ہی بہت زیادہ ہے، یہ مسکرا پڑے یہی تو جشن ہے۔ بہت شکریہ، میری کم مسکراتی بڑی ہے جب میں کہتا ہوں نا فیس، نیاز انکل میں نہیں کہتا، واہ 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 نیاز وہی ہے جو سب مل کے کھاتے اجر ہیں۔ کھایا نہیں ہے۔ ظلم شروع ہو گیا، مجھے نیاز کتنی دو گے، مجھے نیاز کتنی دو گے، میری نیاز کتنی؟ ارے بھائی ماں سے پوچھ، پہلا لقمہ کھلا کے کیا کہا تھا؟ نظر اللہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یہ کس نے کہا یہ نہیں آ رہا؟
یہ معاوضہ ہے، فیس ہے. ہاں یہ ہم جیسوں کا حق بنتا نہیں، اس وجہ سے علی ہے ہی بڑا قیمتی. ہائے ہائے واجب واجب. ہائے ہائے. یہ دیکھو اتنا اہتمام کیا ان بچوں نے، یہ محنت کی، یہ کناتے، یہ دریاں، یہ خوبصورتی، انہوں نے اتنی محنت کی. جاتے جاتے میں ان سے کہوں میرے پیسے کہاں ہیں؟ واہ 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 واہ. مجھے ولایت کی واؤ کا بھی نہیں پتا. میں آتا ہوں سلمان بتانے. واہ واہ واہ. اگر میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا تو پھر تو مسئلہ نہیں. اگر میں پڑھ بیٹھا ہوں کہ جھاڑو دینے کے بعد بھی علی کو کہتا تھا میں تجھ سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ کیا چاہیے؟ واجب. مسکرا پڑے ہو. میں بسم اللہ خوش ہو گیا کہ چلو جشن کا ماحول ہے، مسکرا پڑے. مولا خوش رکھ کے سلامت رہو. میری دعا ہے کوئی علی والا رہ نہ جائے جب میرے سردار کا ظہور. سارے لبیک کہنے والوں میں شامل اور جشن کا صدقہ ساروں کو سرکار اپنے وفاداروں میں شمار فرمائے. کوئی رہ نہ جائے. لو جی بت، دو بت اور بتاتا ہوں اور بس یا علی مدد. دوسرا پہلا بت تو سمجھ آ گیا. کوشش کرنی ہے آنکھیں پاک رکھنی ہے. علی کو بٹھانا ہے تو ایک تجربہ کر کے دیکھ لینا. اگر علی بیٹھ گیا آنکھیں ہو گئی پاک. نہیں. واہ واہ. کچھ اہل سنت دوست بھی ہمارے تشریف فرما ہوں گے، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. بسم اللہ آیا کرو. ایک اہل سنت دوست میرے پاس تشریف لائے، مجھے فرمانے لگے کہ سید آپ کو پتہ ہے نماز کتنی ضروری ہے. میں نے کہا اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، نماز تو بہت ضروری ہے. میں نے کہا ایک بات تو بتائیے نماز کے فائدے کیا ہیں؟ کہنے لگے جی نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج. میں نے کہا یہ بڑی معرفت والی باتیں ہیں، ان کا بہت بعد میں آتا ہے نمبر. قرآن سے پہلے مجھے فائدہ بتاؤ. کہنے لگے جی کیا مطلب آپ ہی بتائیے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. یقین جانیے مولا کا کرنا تیرا رجب کی قسم. بندہ ایک ساتھ ایسا بیٹھا تھا مجھے سوال کر کے کہتے سید کیسے پتہ چلے میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے کہا جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر آئے سمجھنا تیری نماز قبول ہو گئی. واہ بھائی واہ. واہ بھائی. وہ ہے آئیے مہربانی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. واہ بھائی واہ. واہ واہ. آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے. بہت شکریہ، مہربانی. آؤ پہلا بہت یہی ہے، اس کو نکال ہمارے بس میں ہے. آج کے بعد آنکھیں پاک رکھیں. ہماری آنکھیں کربلا دیکھتی ہیں، ہماری آنکھیں خاک شفا دیکھتی ہیں، ہماری آنکھیں زلزلہ دیکھتی ہیں، ہماری آنکھیں قرآن دیکھتی ہیں، ہماری آنکھیں کعبہ دیکھتی ہیں. واہ جی واہ. واہ جی واہ. تائید تو فرما دیجیے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. آؤ یہ بت توڑے. دوسرا بت یہ بھی بڑا خطرناک ہے. کیا کبھی بھی مولا کے لیے کچھ کرنے کے بعد، بیٹا بار بار دوستوں کو یاد دلانا، کبھی بھی مولا کے لیے کچھ کرنے کے بعد مولا پہ احسان نہیں لگانا میں نے کیا. ہائے 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 ہائے. شیعہ قوم آپ نے غور نہیں فرمایا. آپ یقین کیجئے یہ بہت بڑا بت ہے. شکر کرو. میں حضور بڑی بڑی جگہوں پہ مولا کی طرف سے پہنچا نا تو مجھے آگے سے یہ سننے کو ملتا ہے ہماری 100 سال کی عزاداری ہے، ہم 200 سال سے عزاداری کر رہے ہیں، ہمارے جشن 150 سال سے ہو رہے ہیں. ہم کون؟ اس لیے آج کے بعد کسی جشن میں جاؤ، کسی ذکر میں جاؤ، کسی مدرس میں جاؤ، کسی محفل میں جاؤ، باہر نکلو کو پوچھے کہاں گئے تھے. آؤ آج بت توڑتے ہیں. یہ نہ کہنا میں گیا تھا، کہنا امام نے بلایا تھا. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. دوسرا بہت کوشش کرو معصوم پہ احسان مت لگانا. میں نے 8 دے گے 10 دے گے 20 دے گے 5 دے گے 7 دے گے پکائیں. میں نے امام مرگا بنوایا نہ، میں نہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھ جیسے کے اوپر رحم فرمایا. میرا کوئی کمال نہیں. بچوں بیٹا یقین جانیے یہ بت ہے، بڑا ڈسٹنس کرتے ہیں. اس لیے ہم بڑی اتنی کمزور ہوتے ہیں، اتنا کچھ کر کے بھی کہتے ہیں یار میرے حق میں دعا تو کرنا.
اتنا کچھ کر کے کہتے ہیں ہمارے حق میں دعا تو کرنا، ورنہ ڈاکٹر اقبال قریب ہی سوئے پڑے ہیں، ان سے جا کے پوچھو ڈاکٹر صاحب آپ نے علی والوں کے لیے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ واہ بھائی واہ، مہربانی بتا تیری رضا کیا ہے؟ میں نے تو علی والوں کے لیے کہا تھا۔ اور دوسرا بت اس کو توڑنا ہے، میں مختصر عرض کرتا جا رہا ہوں۔ تیسرا بت زبان ہماری ہے کمال۔ آپ نے ٹائم نہیں دیکھنا، میرا گھڑی مل جاتا ہے، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، اشارہ کر دیجیے گا سید کافی ہے یا نہیں بات میں تو دیکھے گا۔ تیسرا بت حضور یہ ہے زبان ہماری ہے کمال۔ ایک بات کر لے بیٹا، کوئی بات ضروری ہے، کر لے بسم اللہ بسم اللہ۔ بچے وہ آپ بات کرو گے نا ساروں کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گا۔ ایک مسکراتی ہوئی درود کی بڑا پیارا درود پڑا، لیکن اب تک یہ نہیں بتاؤں گا، میرا یہ بات کرنا ادھورا رہ جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں محبت کے دور میں ہر علی والے کو چاہیے اس طرح درود پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ محمد یا وعجل فرجہم۔ فرمایا جو اس طرح درود پڑے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ پڑھو سردار کی بات کا درود، اللہ بہت شکریہ۔ بولے گا تو نہیں، ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کر دو میں شکر گزار ہوں، آپ نے اعلان کر کے میرے سامنے تشریف فرما ہوا سائڈ پہ ہی بیٹھے، میں شکر گزار ہوں، اچھا لگا۔ لو جی تیسرا بت، بس آج اتنا ہی کافی، تیسرا بت سن لو اور دعا مانگتا ہوں۔ تیسرا بت ہماری زبان عام نہیں، ابھی ابھی ہم سب نے کم از کم 3 دفعہ درود پڑھا۔ جو زبان درود پڑھے وہ برود نہیں بولتی ہے۔ واہ واہ، زیادہ زیادہ ناراض ہو جاؤ گے، اصل بخاری کو پڑھانا نہیں ہے، مصروف کر دیا مولا نے مجھے بہت زیادہ، پر جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا۔ جو زبان درود پڑھے، درود یہ ہے کسی کا غیبت اور گلہ نہ کرے، کسی کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے برائی نہ کرے۔ جناب میرے پاس نقیبی ممبر آ گئے، سید وہ آپ آئے تھے نا اشارہ مار ڈاؤن، وہ جو بیٹھے تھے نا وہ پیچھے والے صاحب، وہ تو بس آپ نہ پوچھے حال، وہ تو بس ایسے ہی ہے۔ وہ تو میں نے نقیبی ممبر کو کہا اچھا نہیں لگتا آپ اور میں پڑھتے ہیں درود، درود پڑھ کے گلا کیوں کریں؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ کہنے لگے سید آپ جب آئے تھے نا 2 سال پہلے، وہ جو گھر تھا کچا سا گھر تھا، آج ذرا دیکھیں اس سے 3 منزلہ بلڈنگ بنا لی۔ میں نے کہا یہ بھی اچھا نہیں لگتا درود والی زبان کو؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا اچھا نہیں لگتا، کیوں بیٹھ کے ہم ہیں شیعہ، اللہ نے شیعہ کا ظرف بنایا ہے بڑا، شیعہ جلتے نہیں۔ میں نے کہا نقیبی ممبر ہم دعا دیں گے، اللہ نے ان کو 3 منزلیں دی، اللہ ان کو 10 منزلیں دے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں۔ کہنے لگے شاہ جی کیوں؟ میں نے کہا دنیا میں وہی جلتے ہیں جنہوں نے آگے بھی جلنا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، کیوں جلے، بہت شکریہ۔ کہنا کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے سید پھر کیا کریں ایسی چیزیں دیکھ کے؟ میں نے کہا دعا دیا کرو اللہ نے اور دے۔ کہنے لگے اندر نفس تنگ کرتا ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا نفس کو تسلی دے کے کہا کر میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ بہت شکریہ۔ آج جشن کے موقع پہ عہد کرو آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کرنی، بلکہ ایک دوسرے کو روکنا ہے، کسی کا گلہ نہیں کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں۔ بے شک بے شک۔ بہت شکریہ۔ لو جی بس اتنا ہی کافی سمجھنا، دعا کا ٹائم ہے، میرا دل ہے ایک نئے انداز سے تحفہ دے جاؤ۔ جی جی بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب ان ہستیوں کو بھیجتا ہے تو اللہ بھی کچھ کراتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خوبصورت بات فرما رہے ہیں، جب ان ہستیوں کو بھیجتا ہے، بھیجتا ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا تو واقعتاً حقیقتاً یہ سلسلہ مسکراہٹ پوری کائنات پہ ہی عیاں ہوتا ہے۔
ارے یہ مسکراہٹ ہی تو تھی کہ دیوار میں در بن گیا. اتنی ہنسی، اتنی کھلکھلا کے ہنسی. مہربانی. لو جی بس دعا کے ٹائم میں دو جملے آپ کے سامنے پیش کر کے عالی مدد. پتہ نہیں ادھر رواج ہے یا نہیں، میں نے تو بڑے جگہوں پہ یہ رواج سنا ہے کہ کہیں کوئی بچہ پیدا ہو دروازے پہ آ جاتے ہیں لوگ کچھ ایسے جن کو پتہ چل جاتا ہے بچہ پیدا ہوا ہے اور اب ہم کچھ مانگیں گے تو کچھ بڑا ملے گا. اللہ کرے پیغام آپ تک پہنچا. مہربانی بچو، مہربانی بچو. دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں وہ باہر آئے. او جی 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 بھائی. اللہ پتر دیتا ہی دینا پھر کچھ تو بندے کے جیب میں کچھ بھی ہو کہتے دو یار، بیٹی کی خوشی ہے بانٹو. ہو سکتا ہے بندہ صاحب ثروت ہو، مانگنے والے کی کیفیت دیکھ کے بہت کچھ دے دے. صاحب ثروت ہو، امیر میں نہیں کہتا، امیر وہی جس کے دل میں امیر رہتا ہے. باقی غریب ہے جن کے پاس علی نہیں ہے وہ بڑے غریب ہے. بہت شکریہ. صاحب ثروت ہو کچھ بھی نکال کے دے سکتا. ابھی کوئی بات نہیں، دروازے پہ آئے میرے بچے کا صدقہ مانگ رہے ہیں، اگر بات پہنچ گئی دینی مثال تھی. آؤ چلتے ہیں خالق کی بارگاہ. آپ کا دل بنتا ہے تو بسم اللہ، نہیں تو چلتے ہیں ابو طالب کی خدمت میں. آپ کا دل بنتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ چلتے ہیں مصطفیٰ کے پاس. آیا ہے بچہ خالی ہم بھی نہیں جائیں گے. دیجیے بچے کا صدقہ کا کیا مانگتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمارا شعور بلند ہو گیا، اب ہم عام چیز نہیں مانگتے، جو ہم مانگتے وہ نہیں، جو تو دینا چاہے وہ عطا کر. آوازیں پھر مانگ دعا. فاصل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بکئی جزتنی طالبا. سارے کا ماؤ امام منصور میرا اللہ علی کے آنے کی خوشی میں کچھ دے سکتا ہے، مہدی کے لشکر میں جگہ دے دے.